مینوفیکچرنگ کا ایک اور سورس بھی ہے جسے ہم بیٹ روٹ کہتے ہیں. یہ بھی پلانٹ ہے. اس پلانٹ سے بھی شوگر کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے. اس میں شوگر کنٹینٹ جو ہے 18 سے 20% ہوتا ہے. اب یہ بیٹ روٹ کی جو شیپ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کو مینز کٹ کیا جاتا ہے، اور جو کٹ کیے کرتے ہیں ہم بیٹ روٹ کو، وہ لانگ سٹرپس کی صورت میں ہم ان بیٹ روٹس کو کٹ کرتے ہیں. اور وہ کٹنگ کے نتیجے میں جو لانگ بیٹ روٹس کی سٹرپس بنتی ہیں، ان سٹرپس کو جو ہے کوسٹس کہتے ہیں. مینز ان کا ایک اسپیسیفک نیم ہے. جیسے گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائیں تو اسے ہم چپس کہتے ہیں. تو اسی طرح بیٹ روٹ کے جو لانگ سٹرپس ہوں گی اسے کوسٹس کہا جاتا ہے. انڈسٹری میں جو بیٹ روٹ یوز کیا جاتا ہے اس میں 18 سے 20% جو ہے وہ کنٹینٹ ہوتا ہے، سکروز کنٹینٹ ہوتا ہے. اب وہ جو لانگ سٹرپس بیٹ کی بنائی ہیں ان میں سے جوس نکالنے کے لیے ڈیفین پروسیس کو اپلائی کیا جاتا ہے کہ اس پروسیس کے تھرو جو ہے سکروز کنٹینٹ حاصل کیا جاتا ہے. اب ڈیفین میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پلانٹ ہے بیٹ روٹ، اس کی جو ممبرین ہے وہ ممبرین اٹ سیلف ایز اے ڈیفیون ممبرین کے طور پر کام کرتی ہے. وہ سکروز کنٹینٹ کو تو اپنے لیئر سے باہر آنے دیتی ہے، لیکن جو کولائڈل مٹیریلز ہیں ان کولائڈل مٹیریلز کو باہر نہیں آنے دیتی. مینز صرف اس سے موو کر سکتا ہے آپ کا جوس، ادروائز دوسری چیزیں نہیں موو کر سکتی. اور جو ڈیفیون پروسیس سے ہم جوس حاصل کرتے ہیں اس کو ہم ڈیفیوزڈ جوس کہتے ہیں. تو یہ ڈیفیوزڈ جوس جو ہے کاؤنٹر کرنٹ پرنسپل کے تحت حاصل کیا جاتا ہے. وہ کاؤنٹر کرنٹ پرنسپل کیا ہے؟ کوسٹس آر انٹروڈیوسڈ انٹو اے ڈیفیوزر فار اباؤٹ 1 hour. Diffusion is achieved with water at about 70 centigrade in a counter current process. Strict temperature control and hygiene are required in order to achieve maximum extraction. The exhausted beet slices from the diffuser are still very wet, and the water in them still holds some useful sugar. تو مینز جو وہ کاسٹس ہیں وہ ایسے کنٹینر میں ڈالی جاتی ہیں جہاں نیچے سے گرم پانی کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور وہاں وہ جو کاسٹس ہیں جو روٹ بیٹ کے کاسٹس ہیں ان سے جو جوس ہے نکل کے واٹر میں آ جاتا ہے. تو اس طرح اس جوس